على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہمارا اگلا سوال محترم ولی اللہ صاحب نیپال سے اپنا سوال کرتے ہیں, کیا داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض؟ دیکھیں, داڑھی کے بارے میں اصل میں یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. ٹھیک, داڑھی رکھنا سنت ہے, نہ بھی رکھو کوئی بات نہیں. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا مکروہ ہے, یعنی ایک بڑا گناہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم داڑھی کے بارے میں احادیث دیکھیں کہ کتنی تفصیلی احادیث اور کتنی زیادہ احادیث ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ فطرت اسلامیہ میں سے ہے, یعنی انسان بلکہ انسان کی فطرت میں سے ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے, کوئی بھی مرد ہے اس کے چہرے پر یہ داڑھی اگتی ہے. اس کو کاٹنا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے 293 نمبر, جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر من الفطرہ قص الشارب و اعفاء اللحیہ. 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں, ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسی چیزیں ذکر کی کہ ایک مونچھوں کو پست کرنا, مونچھوں کو کاٹنا, اور دوسرا داڑھی کو معاف کرنا, یعنی اس کو بڑھانا. اب یہ مونچھوں کو کاٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا, لیکن ہمارے معاشرے کے لوگ مونچھوں کو بڑھا رہے ہیں, اس کو بڑا کر رہے ہیں اور بڑے سٹائل سے رکھتے ہیں. اور داڑھی اس بیچاری کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. پھر آج کل تو ایک علیحدہ سے ایک فرینچ ہے اور نئے نئے سٹائل جو ہے وہ داڑھی کے, کوئی تھوڑی سی رکھ رہا ہے. اور بھائی یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ آپ ساری داڑھی کاٹ دیں اور ایک داڑھی کے ساتھ مذاق کریں, تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. حکم ہے کہ آپ ایک طرف داڑھی ساری کاٹتے ہیں اور دوسری طرف آپ داڑھی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو اس میں جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مختلف قسم کے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 259 نمبر روایت, جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امر باحفاء الشوارب و اعفاء اللحیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا حکم دیا, یعنی بہت ساری چیزوں کا حکم دیا, ان میں سے 2 یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو پست کرنے کا, صاف کرنے کا حکم دیا, اور اسی طریقے سے داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا. مونچھیں چھوٹی کی جائیں اور داڑھی کو بڑھایا جائے, اس کو معاف کر دیا جائے, اس کو کاٹا نہ جائے. دنیا میں جتنے بھی اب تک علماء گزرے ہیں, ائمہ 4 دیکھ لیں, اس کے علاوہ امام ائمہ ہیں, ٹھیک ہے, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, جتنے بھی علماء ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ داڑھی کاٹنا حرام ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ داڑھی کو کاٹنا حرام ہے, داڑھی نہیں کاٹ سکتے. ہاں اختلاف آگے جا کے اس چیز میں ہے کہ ایک مٹھی کے بعد اس کو کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے, اس چیز میں اختلاف ہے, لیکن اس سے پہلے کسی کا اختلاف نہیں. سب متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا حرام ہے, داڑھی کوئی نہیں کاٹ سکتا. پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں, حکم ہیں, وہ 5 قسم کے الفاظ اگر احادیث کو جمع کیے جائے ملتے ہیں, اور سب کے سب حکم پر دلالت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی مختلف قسم کے حکم اگر ہم لیں تو اوفو ہے, آفو ہے, ارجو ہے, ارخو ہے, اور اسی طریقے سے ارجو اور ارخو, یہ دونوں حکم, یعنی 5 قسم کے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہیں مختلف حدیث میں. کون کون سے؟ اوفو, ارخو, ارجو, وفرو اور آفو. یہ 5 قسم کے مختلف حکم مختلف کتابوں میں مختلف حدیث سے موجود ہیں. مثال کے طور پر اوف اللحا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, ارجو یا ارخو کا لفظ یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طرح وفر اللحا کا لفظ جو ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اسی طرح آف اللحا کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے, بلکہ احفو الشوارب یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, یہ مونچھوں کے بارے میں. تو یہ سارے کے سارے مختلف احادیث میں الفاظ حکم کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ کام کرو, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا وہ شخص گناہگار ہوتا ہے. داڑھی رکھنا فطرت انسان میں یا فطرت انسانیت ہے, یعنی انسان اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں داڑھی اسلام میں ہے, یعنی اسلام داڑھی میں ہے, داڑھی میں اسلام ہے, یا اسلام میں داڑھی نہیں ہے, یعنی داڑھی اسلام میں ہے, داڑھی اسلام میں ہے, اسلام داڑھی میں نہیں ہے. صحیح. تو یہ چیز ہے کہ بھائی اسلام داڑھی میں, آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ اسلام داڑھی میں نہیں ہے,
یا داڑھی میں اسلام ہے. جی بالکل. تو یہ چیزیں ان کے کہنے سے کیا یہ دلیل تو نہیں بنتی ہیں. آپ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فالو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ آئیڈیل بناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ آج دوسروں کو آئیڈیل بنا کے کہتے ہیں داڑھی اسلام میں نہیں ہے. میرے بھائی داڑھی اسلام میں ہے, اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. تو داڑھی رکھنی یہ فرض ہے, واجب ہے. جو شخص کاٹتا ہے داڑھی یا اس کو سیٹ کرواتا ہے جس طریقے سے آج فرینچ ہے یا دوسری چیزیں, یعنی اس کو ایک مذاق کی حد تک لے جاتا ہے, مختلف ڈیزائن بناتا ہے, دونوں شخص برابر کے اس حکم کے اندر برابر کے شریک ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, یعنی اس کے گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. جو شخص اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے وہ واللہ تعالیٰ علم سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ گناہ گار ہو رہا ہے جو شخص صرف داڑھی کو کاٹتا ہے. تو گناہ گار دونوں شخص ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور مختلف احادیث میں حکم ہے. واللہ تعالیٰ علم بالصواب. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.